الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا صدق اللہ العظیم. وآتی اور دو دیا کرو ذل قربا، یہ جو لفظ ذا کبھی آتا ہے، ذو آتا ہے، زی آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے والے، یعنی ذل قربا رشتہ دار، رشتے والے، قریبی والے، قربت والے، کہ حقہ ان کا حق، یعنی رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، والمسکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ لفظ جو ہے ابن السبیل، ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ، تو راستے کے بیٹے. مسافر کا لفظ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ لفظ ابن السبیل بھی مسافر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، کہ یعنی راستے میں رہنے والے، ان کو ان کے حق دیا کرو، رشتہ داروں کو بھی، مسکینوں کو بھی اور مسافروں کو بھی. ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی اللہ جل مجدہ دینے میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ میانہ روی کا ہار دامن نہ چھوٹا جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا دے دیں کہ خود آپ کنگال ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے. دینا ہے تو اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. یہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں جو ہے، ان سے مراد ہے محارم، یعنی جو آپ کے رحم کے رشتے ہیں، جن کے ساتھ محارم سے مراد وہ ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی. ایک ہوتا ہے محرم، ایک ہوتا ہے غیر محرم. تو محرم کی جمع ہے کہ وہ رشتہ دار قریبی جن سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں آپ کی عطاؤں کے. آپ کے خرچ جو آپ کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، دیتے ہیں کسی کو، ان میں سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں. لیکن آج المیہ کیا ہے، ہم اپنوں کو نہیں دیتے، ان کے ساتھ شریکہ کرتے ہیں، ہاں جی، اور ہم دوسروں کو دیتے ہیں. بلکہ یہ لفظ بھی سننے میں آئے ہیں کہ وہ بھوکا مر رہا ہے، اس کے پاس نان شبینہ بھی نہیں ہے اپنے کے پاس، تو کہتے نہیں اس کو نہیں دینا، اس کو سزا دینی ہے، ہاں جی، کسی اور کو دے دیں گے، اس کو نہیں دینا. یہ جملہ جو ہے یہ اسلام اور قرآن اور حدیث، یہ اس کی روح کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ وہ اگر زیادتی اس نے آپ کے ساتھ کی ہے، یا کوئی غلطی ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی جملوں کا تبادلہ ایسا ہوا، آپ کو دکھ ہوا ہے، تو وہ اپنا جو ہے نا اس عمل کا حساب دے گا. تو نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، کیونکہ کس نے روکا کہ تو اس کو عطا نہ کر. سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، ہاں جی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں ان کا حق دو. یہ نہیں ہے کہ وہ بھوکے اور تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو کشادگی دی ہے، اللہ نے آپ کو فراخی رزق دیا ہے، تو اس کے شکر کرنے کی اللہ کی بارگاہ سے جو نعمتیں ہیں، ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے
قریبی رشتہ داروں کو عطا کریں، ان کا خیال کریں، ان کی ضروریات کا بھی خیال کریں۔ اور فرمایا وابن السبیل، مسکین والمسکین وابن السبیل، محتاج، غریب، نادار لوگ ہیں ان کو بھی دو۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہ جو آخری ہے دو، ان کو زکوٰۃ سے حصہ دیں، زکوٰۃ کے بارے میں، صدقات دوسرے جو ہیں واجبہ وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہے محارم کو دینا واجب ہے، یہ واجب ہے، اگر نہیں دیں گے تو آپ واجب کو ترک کر رہے ہیں، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، گناہ گار ہیں آگے۔ اگر آپ کے قریبی رشتہ دار تنگی کی حالت میں ہیں اور آپ ان کا خیال نہیں رکھ سکتے اور آپ کے اللہ نے یہ طاقت بھی دی ہے، یہ آپ ایک واجب کو ترک کر رہے ہیں، گناہ ہے، اور میں کہوں گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اب بچیں گے نہیں اس سے، تو یہ اس کا حق انہیں دینا پڑے گا آپ۔ مسکین اور ابن سبیل جو ہے ان کو بھی، مسافروں کو بھی دو۔ اب تو وہ صورت نہیں ہے، پہلے کافروں کی صورت میں سفر کیا جاتا تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا سواریوں پر، تو وہ اس طرح سے کہیں رات گزارنا پڑتی تھی، کبھی وہ قافلے لٹ جاتے تھے۔ اب تو وہ صورت نہیں رہی ہے کہ لٹ جاتے تھے، پھر ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو ان صورتوں میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا نا، تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر طرف نظر ہے، اللہ اکبر، کہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے، کسی کو تکلیف نہ آئے۔ کہ یہ جو قافلے آ رہے ہیں نا لٹے پھٹے، ان میں کوئی کمی آ گئی ہے کہ ان کو بھی پوچھ لو، بھوکے تو نہیں ہو، ان کو بھی دو، ان میں سفر کرنا، سفر کا خرچہ بھی دے دو، ہاں جی انہیں بھی دو۔ اور جو کما نہیں سکتی ہیں، جو کماتے ہیں گزارا نہیں ہو رہا، مسکین ہیں، کھانے کے لیے رزق پورا نہیں ہو رہا ہے، مصیبت زدہ ہے، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کو بھی تمہارے رزق میں ان کا بھی حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ ہی دیں، اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو دوسرے پیسوں سے ان کو کفالت کریں، ہاں جی یہ اگر آپ دیں گے تو زیادہ فضیلت ہے، اچھی بات ہے، اور معاشرہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، احترام بڑھتا ہے، جس پہ آپ احسان کریں گے اس کے دل کے اندر آپ کی محبت بھی پیدا ہوگی، یہ محبت کا رشتہ بھی مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن یہ دینے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ دے دیں اور خود بھوکے رہیں یا آپ تنگی کی حالت میں آ جائیں، نہیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اس میں فضول نہ اڑانا، فضول۔ اور یہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے رحم کے رشتوں کا خیال کرتا ہے، جو اپنے رحم کے رشتوں کا خیال کرتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے اس حدیث کا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، رزق میں بھی برکتیں ہوں گی اور عمر میں بھی برکت ہوگی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک جو فضول اڑانے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے کہ وہ شیطانوں کے بھائی کیسے ہو گئے، تو مبذر کا معنی بعض علماء نے یہ کیا ہے کہ ہر اس کام میں خرچ کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے یا اللہ کا حکم ہے، وہاں خرچ کرنے سے تبذیر نہیں آتی ہے، وہ مبذر میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں وہ
جگہ جہاں اللہ نے روکا ہے اس معاملے میں اگر وہ ایک درہم بھی خرچ کرے گا، یعنی چھوٹے سے چھوٹا سکہ جو ہے وہ بھی استعمال کرے گا تو وہ مبذر میں آئے گا، اس میں شامل ہو جائے گا۔ جس سے اللہ نے روکا ہے وہاں خرچ نہ کریں، جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم فرمایا وہاں ضرور خرچ کریں۔ وہاں خرچ کرنے سے بعض علماء نے تو یہ کہا کہ اگر سارا بھی لٹا دیں گے نا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں سارا بھی لٹا دیں گے تو آپ اس زمرے میں نہیں، آپ مبذر نہیں کہلائیں گے، مبذر نہیں کہلائیں۔ مبذر تب ہوں گے جب آپ اللہ کے اس معاملے میں جس سے اللہ نے روکا ہے اس معاملے اگر آپ خرچ کریں گے تو پھر آپ مبذر ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ہی تو ہے، ایک طرف اللہ بلاتا ہے دوسری طرف شیطان بلاتا ہے، دو ہی راستے ہیں نا۔ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو وہ مبذر نہیں ہے، جب آپ شیطان کے راستے میں خرچ کریں گے تو پھر آپ اس کے ساتھی ہیں۔ یہاں اخوان کا معنی ساتھی ہے، کیا ہے؟ ساتھی، یعنی آپ اس کے ساتھی ہیں، اس کی تحریک جو ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ کبھی کر رہے ہیں، شیطان کی تحریک کو کبھی اس کے مددگار بن رہے ہیں، اس کے حمایتی بن رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو شیطان والی بات ہے، فضول خرچی یہ شیطان کے ساتھی بننے والی بات ہے۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ دیکھیے اللہ کی بارگاہ سے نعمت آتی ہے، رزق کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے، اور اللہ کی بارگاہ سے جو نعمت آ رہی ہے اس کا شکر ادا کرنے کا جو طریقہ یہ ہے کہ جہاں اللہ نے کہا وہاں خرچ کرو، وہاں خرچ کرو، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہوگا۔ اور اگر آپ وہاں خرچ کر رہے ہیں اللہ کی نعمت کو جہاں اللہ نے روکا ہے تو یہ ناشکری ہوگی نا، شکر ہوا، ناشکری ہوگی نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم یہ کام کر رہے ہو یہ بھی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے، یہ جو فضول خرچی کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ ناشکری کے زمرے میں آ رہا ہے۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان بھی اپنے رب کا ناشکرا ہے، آپ اس کے ساتھی بن رہے ہیں، وہ بھی ناشکرا ہے اور تم بھی ناشکری ادا کر رہے ہو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، یعنی اب پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے ان کی خدمت کرنے کی، تو اب کیا ہے کہ تم اپنے رب سے کی رحمت کا انتظار کر رہے ہو، امید کر رہے ہو آ جائے گا نا، ہاں جی آ جائے گا تو پھر ہم ان کی خدمت کریں گے۔ یہ جذبہ آپ کے اندر موجود ہے کہ آئے گا تو ضرور ان کی خدمت کریں گے۔ مثال کے طور پر بیٹے کے پاس اپنے والدین کے لیے خدمت کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجبور ہے، لیکن انتظار کر رہا ہے اے اللہ جب بھی تو مجھے دے گا میں اپنے والدین کی مشکل کو آسان کروں گا، اس کی کوشش کروں گا۔ جو جذبہ اس کے اندر موجود ہے، یہ سوچ اس کی ہے، اللہ فرماتے چلو یہ سوچ موجود ہے نا، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلٌ مَّيْسُورًا، تو پھر ان سے نرمی سے بات تو کرو، ہاں جی میٹھی میٹھی باتیں تو کرو، ہاں جی ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں تو کرو۔ اگر سائل کوئی اور آ گیا ہے تو اس سے بھی انتہائی نرمی سے پیار سے نہیں دینے کو تو اس سے معذرت کر لو، اگر اللہ دے گا تو ضرور دیں گے، ابھی میرے پاس نہیں ہے، ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک حدیث آئی ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آتے تھے نا، تو حضور کے پاس جب کچھ نہ ہوتا تو حضور خاموش رہتے،
خاموش رہتے تھے اور اللہ کی طرف سے وہ آئے گا رزق اس کے انتظار میں رہتے تھے کہ آئے گا تو دے دیں گے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب کوئی بات نہیں، انتظار تو ٹھیک ہے لیکن ان کو یہاں بٹھائے رکھنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا. ہاں جی، تو آپ ان سے وہ اچھی بات کہہ دیں. ہاں جی، کوئی اچھی بات کہہ دیں تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے کہ ہاں بھائی آئے گا تو دے دیں گے انشاءاللہ. ہاں جی، پھر تو وہ بارگاہ ایسی تھی میں قربان جاؤں کہ حضور کی بارگاہ میں پھر اللہ نے جب یہ حکم فرمایا محبوب جو آئے اس کو واپس نہیں کرنا ہے. ہاں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب یہ بات آ گئی تو اب حضور واپس نہیں کسی کو کرتے تھے، جو آتا تھا اس کو عطا کرتے، نہیں ہوتا ادھار لے کے دے دیتے. ادھار جب فلاں دکان سے ادھار لے لو میں ادا کر دوں گا. تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق غالباً انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کے مکلف تو نہیں ہیں، جب ہے ہی نہیں تو آپ ادھار کیوں لے کے دیتے ہیں؟ حضور نے ناگواری کا اظہار فرمایا کہ یہ تو نے مجھے کیوں کہا ہے، کیوں مجھے روکا ہے؟ ہاں جی، کہ میں اگر دے رہا ہوں تو اللہ مجھے دے دے گا. ہاں جی، آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنے ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ. یہ محاوراتی زبان ہے نا، یعنی عرب کنجوس آدمی کے لیے کہتے تھے کہ جو کنجوسی کرتا تھا نا، نہیں ہاں کسی کو دیتا تھا تو وہ کہتے کہ ایسے جیسے اس نے اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ لیا ہے. ہاں جی، ایسے ہے. تو بست کا معنی ہوتا ہے کھولنا، بست کا معنی کھولنا. فرمایا لا تبسطھا کل البسط، تو پوری طرح کھول بھی نہ دے، پوری طرح کھول بھی نہ دے، باندھ کے بھی نہ رکھ، اور پوری طرح کیا مطلب کہ یہ نہیں سب کچھ اڑا دے، یہ بھی نہیں کسی کو کچھ نہ دے اور یہ بھی نہیں سب کچھ ہی دے دے اور خود آپ تو مصیبت میں آ جائے. فرمایا نہیں فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو پھر تم بیٹھ رہو گے سب کچھ دے کے اور تھکا ہوا پریشان، یعنی پریشانی کی حالت میں بیٹھو گے. اب رہا کچھ نہیں ہے، یعنی بچے بھی مانگ رہے ہیں، رشتہ داری بھی نبھانی ہے، اب کچھ بھی نہیں رہا. ایسے بھی نہیں ہے، دو اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو اتنا دیں کہ آپ بھی فقر کی حالت میں نہ آ جائیں. یعنی یہ اس کا آیت کا معنی کہ آپ فقیر نہ ہو جائیں بلکہ دینے کے بعد بھی آپ غنی رہیں، آپ کے پاس اتنی ہو کہ آپ گزارا اچھا کر سکیں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب جسے چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ تنگی دے دیتا ہے. جو اس کے پاس ہے اس کی حکمت ہے، جو اس کے پاس اس کی حکمت ہے. آگے جو لفظ ہیں انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب واقف بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، خوب انہیں جانتا بھی. اور یہ جو اس کا بست اور قدر کا جو سسٹم ہے کہ کسی کو زیادہ دے رہا ہے کسی کو تھوڑا دے رہا ہے، یہ نہیں جس کو تھوڑا دے اس پہ ظلم ہو رہا ہے. ہاں جی، جب جس کو زیادہ دے رہا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے. اللہ سب کے لیے رحیم ہے، جس کو تھوڑا دے رہا ہے اس کے لیے بھی رحیم ہے، جس کو زیادہ دے رہا ہے اس کے لیے بھی رحیم ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ اس کی حالت کیسی ہے، اس کو اس حال میں نے کتنا دینا ہے، کتنا، جتنا دیا ہے میں شکر کرو وہی تیرے لیے بہتر تھا. اگر اس وقت زیادہ ہوتا تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھا. ہاں جی، یہ موت و حیات کا سلسلہ بھی ایسے ہی ہے. جب موت آتی ہے نا بندے کو، جب موت آتی ہے اس سے اگلا لمحہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالی برے وقت سے پہلے اس کو موت عطا فرماتا ہے. یہ اس سے اگلا لمحہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس سے زیادہ نقصان تھے، اللہ نے اب اس کو بلا لیا.
تو یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے رزق دیتا ہے کشادہ دیتا ہے، جسے کم دیتا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں، یہ اس کی حکمتیں، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے. آگے فرمایا کہ اسے پریشانی ہونا، انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، وہ اس لیے ایسے کر رہا ہے کم یا زیادہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب واقف، خوب انہیں جانتا ہے، باخبر ہے ان کی حالت کا، اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ خراب ہے، یہ بہترین نظام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.